بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آج کی اس مختصر گفتگو میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے ہی کچھ عرائض پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے 28 سال عمر پائی ہے، اور آپ کا دورہ امامت جو ہے وہ 6 سالوں پر محیط ہے، لیکن آپ کا جو یہ زمانہ ہے انتہائی دشوار، آپ کے زمانے کے حالات حساس، نازک، کٹھن کا ماحول تھا اور سخت جو ہے وہ حالات تھے، لیکن اس سب کے باوجود، اس گھٹن کے باوجود بھی آپ نے اپنے خفیہ اطلاعاتی سسٹم کے ذریعے شیعان حیدر قرار کی مالی امداد ہو یا جو وجوہات شرعی وجوہات کی جمع آوری ہو، کچھ افراد کی جو ہے وہ تربیت کا سلسلہ بھی آپ نے جو ہے وہ جاری رکھا، اپنی علمی سرگرمیاں بھی جاری رکھی، شیعان حیدر قرار کے ساتھ اپنے روابط بھی جو ہے وہ جاری رکھے، لیکن اس سب کے باوجود تشیعوں کو، شیعوں کو تحفظ بھی فراہم کیا، اور انہیں تقیہ جیسی ٹیکنیک اپنانے پر جو ہے انہیں تاکید کی، اور اسی طرح آپ نے جو ہے وہ اپنی جو حکومتی جو عہدیدار تھے ان میں عہدیداروں میں معنوی جو ہے وہ نفوذ آپ نے اس میں بڑھایا، اور اس دوران یعنی آپ کا جو ایک اہم ترین جو وہ ہے، آپ کارنامہ کہا جائے، سرگرمی کہا جائے، یا فعالیت کہا جائے، یا ذمہ داری کہا جائے، تو وہ یعنی غیبت کے زمانے کے لیے ماحول سازی فراہم کرنا تھا، وہ ماحول یعنی بنانا تھا کہ لوگ جو ہے وہ ایک یعنی زمانہ حضور، یعنی ائمہ کے ساتھ وہ ڈائریکٹ جا کے بات کر سکتے تھے۔ درست ہے کہ حکمرانوں کی طرف سے مختلف مسائل اور مشکلات درپیش تھیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار وہ اپنے امام کو دیکھ بھی لیتے تھے اور ان سے مسئلہ بھی پوچھ لیتے تھے، اپنی ضروریات بھی پوری کر لیتے تھے، اپنی مشکلات کو بھی حل، لیکن اب جو ہے زمانہ جو ہے وہ غیبت کے قریب ہو چکا تھا۔ امام مہدی علیہ السلام کی جو غیبت کا دورانیہ شروع ہونے والا تھا، تو آپ نے اس حوالے سے ماحول سازی کی، آپ نے تربیت کی۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں نے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس طرح یعنی غیبت کی تیاری کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا اقدامات انجام دیے۔ تو اس حوالے سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو آپ نے اقدام کیا وہ یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہو گئی، باقی تو مثلا عباسی حکمران تو وہ اس ٹوہ میں تھے، وہ اس چیز کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طرح جو ہے وہ ہمیں امام مہدی کی ولادت بسعادت کا علم ہو اور ہم انہیں جو ہے وہ قتل کر دیں، جس طرح کے فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طریقہ کار بنا رکھا تھا، ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیتے تھے۔ تو یہ بھی اس طرح کی گھٹن اور ماحول تھا، اور اسی روش پہ یہ چل رہے تھے کہ امام اور یہ روایات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایات جو موجود تھی معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر، وہ اس سے خوف زدہ تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یعنی یہ 11ویں جو امام ہیں وہ ان کی اولاد ہوں گے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا تھا، آپ کو قلعہ بند کیا گیا، آپ نظر بند تھے، اور آپ کی سرگرمیاں، آپ کے حرکات و سکنات پر نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو اقدامات کی ان میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو آپ اپنے خاص افراد کو اس سے مطلع فرماتے ہیں، انہیں آگاہی دیتے ہیں، ان سے ملاقات کراتے ہیں، یعنی انہیں دکھاتے ہیں کہ یہ میرا فرزند جو ہے میرے بعد تمہارا امام ہے، تمہارا راہبر ہے، تمہارا پیشوا ہے۔
لہٰذا اس بات کو بھولنا نہیں ہے. حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ شیعان حیدر کرار کے 40 بزرگان بڑے، جنہیں اکابرین آج کی جو ہے وہ اصطلاح میں جو استعمال کیا جاتا ہے، اصطلاح اکابرین، یعنی جو اس وقت کے جو شیعہ بزرگان تھے، ان کو یعنی اس کی زیارت کرائی. امام یعنی ان کو دکھایا کہ یہ میرے فرزند ہیں، اس دنیا پہ تشریف لا چکے ہیں اور میرے بعد یہ تمہارے امام ہوں گے. اور اسی طرح زمانہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ زمانہ غیبت جو ہے وہ سختیوں سے پر تھا، مشکلات سے، دشواریاں تھیں. تو اس حوالے سے آپ نے اپنا جو شیعان حیدر کرار کے ساتھ جو روابط جس انداز میں رکھے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کی تیاری کرائی، ان کو آمادہ کیا کہ آپ نے کس طرح ان مشکلات کو، ان مصیبتوں کو، ان دشواریوں کا سامنا آپ نے کیسے کرنا ہے. ان کی تیاری کرائی ہے ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے شیعوں سے براہ راست ملاقاتیں کم کر دی تھی. یعنی آپ بہت کم ملتے تھے تاکہ ان کی عادت ہو جائے، وہ عادی بن جائیں امام کو نہ دیکھنے کے. یعنی امام کو نہ دیکھ کے اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں، اپنے مسائل حل کر سکیں، اور اپنی دشواریوں کا جو انہیں سامنا ہے وہ امام کو نہ دیکھتے ہوئے حل کی جانب جو ہے وہ ان کی توجہ مبذول کرائی. حتیٰ کہ یعنی یہاں تک ملتا ہے کہ بلکہ ایک یعنی مؤثق اور معتبر مورخ ہیں یعقوبی، وہ لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری بعض اوقات اپنے شیعوں سے بات کرنے کے لیے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے جو ہے نا وہ درمیان میں پردہ حائل کر دیتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ گفتگو فرماتے تھے، تاکہ یہ تربیت پا سکیں کہ غیبت کے زمانے میں ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ امام کے ساتھ نہیں ہونی ہیں. لہٰذا یہ اس حوالے سے ان کو پریشانی نہ ہو، تو انہوں نے ان کی ایک تربیت کی اور ان کو آمادہ کیا. اور ان کے جو سوالات ہوتے تھے تو آپ کوشش کرتے تھے کہ انہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ بات کرنے کی بجائے جو ہے وہ ان کو خط و کتابت، ویسے تو حکومتی طرف سے بھی ان کے لیے جو ہے وہ ان کا گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا گیا تھا، لیکن آپ نے بھی اس جانب بخوبی آگاہ تھے اس بات سے کہ جو ہے آنے والا زمانہ جو ہے اب جو ہے لوگ یا امت مسلمہ جو ہے وہ زمانہ غیبت کے قریب ہو چکی ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے ان کی آپ نے رہنمائی کی اور ان کے سوالات کے جو جوابات تھے وہ خط و کتابت کے ذریعے، خطوط کے ذریعے دیتے تھے. اور جب اپنا کوئی پیغام جو ہے وہ بھیجنا ہوتا تھا تو وہ پھر اپنے وکلاء کے ذریعے سے، اپنے خاص بندے متعین فرمائے تھے، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے تھے. چوتھا جو نقطہ، جو چوتھا اقدام ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس غیبت کے زمانے کی تیاری کے حوالے سے جو ہے وہ انجام دیا ہے، وہ نظام وکالت کو تقویت پہنچانا ہے. جو سلسلہ یعنی دیکھا جائے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح کی کچھ اقدامات ہوئے تھے، لیکن ایک باقاعدہ طور پہ جو وکالت کا جو ایک نظام ہے، جو ایک سسٹم جسے آپ کہا کہہ سکتے ہیں آپ، تو وہ امام مصعب کاظم علیہ السلام کے زمانے سے، اس بارے میں تھوڑا محرکین اور محققین کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ وکالت کا جو سسٹم ہے وہ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے یا امام مصعب کاظم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا تھا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کچھ یہ چیز ملتی ہے کہ کچھ افراد کو آپ نے مختلف شیعہ نشین علاقوں میں جو ہے وہ وہاں پہ افراد کو بھیجا ہے، لیکن ایک باقاعدہ جسے آپ ایک نظام کہہ سکیں یا ایک وکلاء کا سسٹم جو ہے وہ کہہ سکیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک افیشل جو جس طرح ایک کام ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے. لہٰذا یہ ائمہ علیہ السلام کی یہ ایک روش تھی، ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ مختلف علاقوں میں اپنے وکلاء
کو بھیجتے تھے، اپنا پیغام بھی پہنچاتے تھے، اور ان سے مثلا شرعی وجوہات کی جمع آوری کا مسئلہ ہو یا دیگر جو معاملات یا جو دشواریاں ہوتی تھیں وہ اس طرح حل کرتے تھے۔ لیکن اب کا جو زمانہ ہے، خصوصاً یعنی امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ، کیونکہ یہ غیبت کا زمانہ شروع ہونے کے نزدیک ہے، تو ان دو اماموں نے اس حوالے سے بہت ہی یعنی ایک تاکید یعنی اس کی تیاری کے حوالے سے اور آمادگی کے حوالے سے کی ہے، اور اس حوالے سے کافی جو ہے نا انہوں نے رہنمائی کی ہے اور اس نظام کو مضبوط کیا ہے، یعنی نظام وکالت کو تقویت پہنچائی ہے۔ اور یہ یعنی نظام وکالت کے عروج کا جو ہے وہ زمانہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے مختلف جگہوں کے اوپر زمانہ شناس افراد، دین شناس اور متقی افراد کو مختلف علاقوں میں، مثلا حبشہ ہو، یہ جسے آج ایتھوپیا کہتے ہیں، مصر ہو یا دیگر جو جتنے بھی علاقے ہیں، وہاں پہ اپنے وکلاء کو بھیجا اور ان کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو حل کیا ہے، اور ان کو متوجہ کیا ہے کہ آپ کو اگر امام سے ملاقات میں دشواری پیش آ رہی ہے تو پریشان نہ ہوں، لہٰذا ان کی اس طرح تربیت کر دی، ان کی اس طرح رہنمائی کر دی کہ وہ امام کو نہ دیکھنے کے عادی بن جائیں اور اپنے مسائل کو ان وکلاء کے ذریعے سے، ائمہ کے خاص افراد کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے مسائل کو حل کریں، اور امام کو دیکھنے کی جو ضرورت ہو جو پیش یعنی انہیں درپیش ہے، اس کو یہ آسانی سے جو ہے وہ تحمل کر سکیں، برداشت کر سکیں، اور زمانے کی تلخیوں، سختیوں اور ان مشکلات کا جو ہے وہ حل جو ہے وہ ان وکلاء کے ذریعے سے جو ہے وہ حل کریں۔ اور اسی طرح پانچواں جو اقدام امام حسن عسکری علیہ السلام نے وہ کیا ہے، وہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک شیعہ معاشرے کو اس جانب توجہ دلائی ہے، کچھ ایسی علامات بتائی ہیں کہ ان کو اپنانے سے شیعہ معاشرہ گم نہیں ہوگا، شیعان حیدر قرار یعنی اس میں تاریخ میں گم نہیں ہو سکیں گے، وہ اپنی شناخت اور عقائد کو محفوظ رکھ سکیں گے، لہٰذا ان کی اپنی پہچان ہوگی۔ تو آپ نے علامات مومن کے عنوان سے 5 علامتیں جو بتائیں، 5 نشانیاں بتائیں کہ مومن کی جو ہے وہ 5 علامتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی یہی تھی کہ 51 نماز، مومن جو ہے وہ 51 نماز جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ انجام دیتا ہے، 17 رکعت جو ہے وہ پنجگانہ جو واجب نمازیں ہیں، اور باقی جو ہے وہ مستحب نمازیں شامل ہو جاتی ہیں، نوافل، اور نماز شب بھی اس میں شامل ہے۔ اور اسی طرح دوسری نشانی جو ہے وہ یہی ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنی پیشانی کو نماز پڑھتے وقت خاک شفا پر رکھتا ہے، یعنی کیونکہ غیر شیعہ لوگ جو ہے یہ کام انجام نہیں دیتے ہیں، تاکہ شیعان حیدر قرار اپنی شناخت اور اپنی پہچان کے ساتھ جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس تاریخ میں وہ زندہ رہیں، اور وہ ان کی پہچان وہ گم نہ ہو جائے، وہ خود گم نہ ہو جائیں، تاریخ انہیں گم نہ کر دے۔ اب دیکھیں آج تک جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ہے، اور خاک شفا پر جو ہے وہ سجدہ کرنا مومن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دائیں ہاتھ میں انگشتر کا جو انگشتر پہننا جو ہے یہ بھی مومن کی علامات میں سے قرار دیا ہے کہ اس انگشتر کو جو ہے نا آپ دائیں ہاتھ میں پہننا ہے، لہذا یہ آپ نے علامت بتائی۔ اور چوتھی جو اس میں علامت آپ نے بتائی ہے وہ زیارت اربعین ہے۔ زیارت اربعین ایک ایسی علامت ہے کہ جس پر آپ نے بہت تاکید بھی کی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے شیعہ مسلمانوں نے باقاعدہ ایک
احترام و عظمت کے ساتھ جو ہے وہ اربعین کو منایا ہے، اور زیارت اربعین پر بھی گئے ہیں۔ جو نہیں جا سکتے ہیں وہ آپ نے جو زیارت اربعین تعلیم فرمائی ہے وہ اس کو روز اربعین جو ہے 20 صفر کو وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پانچویں جو علامت آپ نے بتائی کہ جو مومنوں کو، جو شیعوں کو ان کی شناخت گم نہیں ہونے دے گی، ان کی پہچان گم نہیں ہونے، وہ یہ تھا کہ نماز کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا ہے، کیونکہ غیر شیعہ یا تو پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو وہ آہستہ سے پڑھتے ہیں۔ جو شیعہ حیدر قرار ہیں وہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اور آج تک وہ پڑھ رہے ہیں، اور تاریخ انہیں گم نہیں کر پائی ہے۔ وہ اپنی شناخت کے ساتھ، اپنے عقائد کے ساتھ اور ان علامات کو اپنا کے آج کے اس معاشرے میں آج تک جو ہے وہ سر اٹھا کے جی رہے ہیں، اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں، زمانہ غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس تلخیوں کو اور ان مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں، اور اپنے وقت کے امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ رہنمائی امام حسن عسکری علیہ السلام نے کی ہے کہ آج کے اس زمانے میں جو ہے شیعہ حیدر قرار اپنی شناخت اور پہچان اور اپنے عقائد کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حکمت عملی اور آپ کی بصیرت کا جو ہے وہ مظہر ہے، اور آپ کی یہ آپ نے جو رہنمائی کی ہے اس رہنمائی میں جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔